کروں گا نہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یار آپ لوگ جواب ہی نہیں دیتے، اونچی بات سے کہیں ذرا نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ مزہ آیا نا، ابھی بھی کچھ لب خاموش ہے، وہ بھی ذرا ان کو جنبش دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری۔ جو تقریر کرنے والا ہوتا ہے نا، یہ عوام کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ اسے تقریر کراتے ہیں کہ نہیں کراتے۔ اگر سننے والے خاموشی سے بیٹھے رہنا کہ بات ٹھیک ہے ابھی اتنے منٹ باقی ہیں، تو وہ بھی اپنا ٹائم پاس کرتا ہے، وہ پھر آہستہ آہستہ اپنا ٹائم گزارتا رہتا ہے۔ تو اگر عوام الناس آگے سے کوئی محبت کا اظہار کرے سبحان اللہ کی صورت میں، ماشاء اللہ کی صورت میں، نعرہ تکبیر و رسالت کی صورت میں، تو اس کو گفتگو کرنے کا لطف اور سرور آتا ہے اور اس کو بیان کرنے کا مزہ آتا ہے۔ تو اس طرح ایک محفل کے اندر رنگ پیدا ہو جاتا ہے، ذوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس واسطے جب کوئی بات کی جائے تو اونچی آواز کے ساتھ اس بات کے اختتام پر سبحان اللہ کی صدا بلند کیا کریں۔ یہ بات آپ بارہا مرتبہ سن چکے ہوں گے کہ جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر ایک درخت پیدا کر دیتا ہے۔ بلکہ بعض علماء نے یہ بات بیان کی، وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ، توجہ، جب کوئی بندہ اپنی زبان سے ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اس کی زبان سے جو وہ کلمہ سبحان اللہ کی صورت میں نکلا ہوتا ہے، وہ کلمہ اس کی زبان سے نکلتے وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، اور قیامت تک وہ کلمہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا جائے گا، اور جتنی بار وہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے گا، وہ سارے کا سارا اجر و ثواب رب تعالیٰ اس بندے کو عطا کرے گا جس نے وہ کلمہ سبحان اللہ کی صورت میں اپنی زبان سے نکال دیا تھا۔ اس بات سے یہ موقع ضائع نہ کیا کریں۔